کہ ان کی اور میری جوڑی جسے کہتے ہیں کتنی پاپولر تھی، کتنی لوگ پسند کرتے تھے. ہاں ایک بات آپ کو میں بتانا چاہوں گی، شاید آپ کی امی نے آپ کو بتایا ہو یا ان کو یاد نہ ہو، وحید کو اصل میں فلموں میں آنے کے لیے میں نے ہی انسسٹ کیا تھا. دراصل میں ان کی فلم جب سے دیکھا ہے تو میں کام کر رہی تھی اور اس میں تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے آرٹسٹوں کی پرابلم ہو رہی تھی، تو نیچرلی وہی بہت پریشان تھے. تو ایسے ہی وہ بہت سارے ذرا ان کو غصہ بھی آیا ہوا تھا، تو ہم نے ہنستے ہوئے میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ تو وہ خود کیونکہ بہت پنکچوئل تھے زندگی میں، اور آئی تھنک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، بٹ کیسے پنکچوئل تھے کافی صحیح سر، ویری بہت اچھا. لائن پہ وی کانٹ ہیئر ہے زیبا، زیبا آپ ہی؟ جی جی سوری، ویری سوری. ایک لمحے کو ایسے لگا کہ جیسے کال ڈراپ ہو گئی. اچھا ہلو جی جی ہم کہاں سے آپ نے بات سنی مجھے تاکہ پتہ چلے میں وہیں سے شروع کروں. آپ نے کہا کہ وحید صاحب بہت پنکچوئل تھے. ہاں ہلو جی جی، اور آپ نے کہا کہ بہت پنکچوئل تھے اور اداکاروں کی پرابلم ہو رہی تھی تو آپ نے ان کو انسسٹ کیا تھا کہ وہ فلموں میں آئیں. اچھا تو میں بولوں؟ جی جی پلیز بولیے. ہاں تو وہ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ خود اپنی فلموں میں ہیرو آئیں تو وہ سمجھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، تو وہ ہنسنے کہنے کی ایک تو میرا ویسے موڈ خراب ہے، آپ لوگ میرا مذاق. میں نے کہا باخدا میں مذاق نہیں کر رہی، میں سیریسلی کہہ رہی ہوں. تو وہی تو کہنے لگے، تو مجھے کہنے لگے اچھا تو میرے ساتھ کام کرو گی؟ ہاں میں نے کہا کیوں نہیں کروں گی. تو کہنے لگی ایسا ہے پہلے کوئی مجھے اور لے. میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اپنی فلم شروع جو نیکسٹ کر رہے ہو تو اس میں خود ہیرو آؤ. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ میرا مشورہ تھا، وہ ان کے دل کو لگا، اور پھر اس میں اپنے ایس ایم یوسف صاحب نے پہلے ان کو ایک رول میں لیا، لیکن مجھے وہ بات اس لیے پسند نہیں آئی. میں چاہتی تھی کہ وہی ایز ہیرو آئیں سائڈ رول میں، نہیں تو اس پہ بھی میں نے کہا کہ غلط کیا تھا بہرحال. پھر ہماری فلم جو تھی ہیرا اور پتھر، اس میں وہ ہیرو آئے اور بہت کامیاب ہوئے، لوگوں نے بہت پسند کیا. اور بات یہ ہے کہ میری تو ان سے بہت دوستی تھی، محمد علی صاحب کی ان سے بہت دوستی تھی، بہت ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے تھے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں سچ بات یہ ہے کہ علی جہاں تک ہے وہ اپنا ان کا اسٹائل اور اپنا انداز تھا، لیکن وحید کا جہاں تک تعلق ہے ایسا خاص کر رومانٹک رول کرنے والا دوسرا آرٹسٹ ہمارے یہاں کوئی نہیں ہوا. تو اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے. میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے، اور میرے تو گھر کے برابر ہی ان کے جو ہے مزار ہے، آتے جاتے ان کے لیے تو فاتحہ پڑھتی ہیں. وہیں میری امی کے بھی وہ ہے، میں جب جاتی ہوں تو ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھتی ہوں، ان کے لیے. تو بس میں یہی کہہ سکتی ہوں. تھینک یو زیبا آپ، بہت 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 شکریہ آپ کا. اور عادل کو میری طرف سے بہت دعائیں، اور میری خواہش ہے کہ عادل وحید سے زیادہ کامیاب ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو جی. that was زیبا جی for us. And of course زیبا جی نے ہمیں وحید صاحب کو دیا. We want to thank her. بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں. Let's take a break. We'll be right back.
سنیے آپ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اب پہلی تاریخ کو کیا ہوگا؟ ارے بھائی ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ ہمارا بینک الحبیب ہے نا، جس پر ہمیں برسوں سے اعتماد ہے، تو بس میں وہی سینئر سٹیزنز اکاؤنٹ کھلوانے جا رہا ہوں جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملے ہر ماہ زیادہ منافع۔ بینک الحبیب سینئر سٹیزنز اکاؤنٹ، زیادہ منافع، بہت سا خیال۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔ بیوٹی آئلز کی موئسچرائزنگ خوبیاں لیے لکس سے نرمی کا مہکتا ہوا احساس۔ اب لکس فیملی پیک میں بھی اویلیبل ہے 10 روپے کی بچت کے ساتھ۔ نیا گارنیئر لائٹ، اس میں ہے قدرتی لیمن ایسڈ اور SPF 15 کی پر اثر پین۔ پہلے دن اپنی اسکن ٹون میجر کریں، دن بدن اسکن بنے فیئر اور ڈارک اسپاٹ جاتے رہیں۔ میجر کریں اور مانیں، گارنیئر لائٹ کریم۔ نیا ڈیری امنگ، اعلیٰ کوالٹی ڈیری جو ہے صاف، محفوظ اور قیمت مناسب۔ ڈیری امنگ سے ملے صحت بھی بچت بھی۔ رن لایا ایک بار پھر زبردست انعامی آفر۔ رن 1 kg انعامی پیک کے ساتھ اپنا فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجو اور جیتو 1 لاکھ روپے کیش روزانہ۔ پچھلی مرتبہ کئی لوگوں نے جیتا 1 لاکھ روپے کا انعام۔ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے اس مرتبہ رن کے لکی ونر آپ ہوں۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب ملے کچھ ایکسٹرا۔ اپنی نئی جاز سم سے پائیں 1000 فری منٹ اور 1000 SMS بالکل فری۔ بس 100 روپے کا بیلنس لوڈ کریں اور 4 کے SMS کریں۔ ایسی سم اور کہاں، اسی لیے تو موبائل جاز اپنا ہے۔ دکھائے سونے کی جھلک، یہ ریشمی ادا جو لے جائے آپ کو ستاروں کی دنیا میں۔ صرف لکس کے ساتھ۔ بینک الحبیب سینئر سٹیزنز اکاؤنٹ، زیادہ منافع، بہت سا خیال۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
दिल थाम लोगे, निगाहों पे छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबक आंसुओं का, बताना बेटा बता न सकोगे, मुझे तुम नजर गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, मुझे तुम नजर से मुझे दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, हम इसको बाद में, कोई प्रॉब्लम, ये इसको भी यहाँ रख दीजिए, आप मेरे साथ आइए, आप आइए, लेडीज एंड जेंटलमैन, आसिफ मेहदी। सर ये ले लीजिए प्लीज, थैंक यू। सो आदिल, हाउ डू यू फील? ओवरवेल्म्ड। ये गाना जब भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे he is talking to us. This is the message that he left for us. कि हमेशा के लिए आपके लिए एक बात कह गए, जब भी ये गाना सुनेंगे, जिस तरह के इसके बोल हैं, जाहिद साहब आप कहाँ पहुँच गए? वहीद साहब के साथ कितना काम किया था आप? मैंने कोई 20-25 फिल्में की हैं उनके साथ, लेकिन प्रोडक्शन के अलावा फिल्म आर्ट की 8 फिल्में थी, गुजराती उन्होंने बनाई थी कराची के अंदर, 2 लाहौर में बनाई थी, 8 फिल्में यहाँ कराची में, और उसके बाद फिर सुबह होगी दूसरी प्रोडक्शन, फिर चांद निकलेगा दूसरी, चांद सूरत, इस तरह से कोई। कैसे थे वहीद साहब? ठीक है, जब मिलते थे तो कैसे थे? देखिए मैं आपको बात बतलाऊं, एक डायरेक्टर आए थे इंडिया से, नक्शब जाची, कभी उन्होंने हीरा नहीं कहा, हमेशा कहा ये क्या पत्थर बना रहा है। हीरा पत्थर की शूटिंग चल रही थी, उसकी पिक्चर बन रही थी मैं खाना, और वो चाहे शमी मारा हो या कोई हीरोइन थी उसमें, फिर अंदर कोई नहीं चाय पिएगा, कोई खाना नहीं खाएगा, बाहर बैठते कालीन बिछवाए रहते, बड़ा रोब दबदबा उसका, शेरवानी पहने हुए, टोपी ओढ़े हुए। कभी उस शख्स ने इन्हें कहा भाई क्या बना रहे हो, पत्थर। जब फिल्म लगी हीरा पत्थर तो मैं खाना तो फ्लॉप हो गई, और उसने रेडियो सैलून से गाने बजवाए थे उस फिल्म के, समझे, ऐ दिल कोई कहता है यूं भी कोई अफसाना, समझे, लेकिन वो पिक्चर फ्लॉप हुई। 3 बजे हीरा पत्थर अप गई। पाकिस्तान में सबसे पहले गधा गाड़ी के रेस में डाली थी, लाहौर वाले पंजाब वाले दंग हो गए, ईस्ट पाकिस्तान हमारा था, बंगाल में गई, वो सब दंग हो गए। ये भी एक आदमी बैठता है, छोटी सी गाड़ी होती थी, वो रेस थी, वो उसकी हाईलाइट थी हीरा पत्थर। उसके अलावा एक जाहिद साहब जो बात थी कि उस जमाने में जो हीरो का एक कॉन्सेप्ट था कि हीरो ऑलवेज हैज टू बी ग्लैमरस, हीरा पत्थर डिफाइड ऑल दोस ट्रेडिशन। वो पहला नॉन ट्रेडिशनल हीरो कि जो एक गधा गाड़ी चलाने वाला इंसान, वो हीरो था। आपको एक बात और बताऊं, नजीर बेग साहब जो बाद में नदीम हुए, ये स्टूडियो में आते थे, मेरा कोई गाना गा रहे हैं, निज़ार बल्दी साहब ने 2 गाने रिकॉर्ड कराए थे, बदकिस्मती से फिल्म ही नहीं बनी है। परवेज बड़ी डायरेक्टर थे हीरा पत्थर के, उन्होंने कहा नदीम यानी तुम फिलहाल पे बैठ जाना, सन ग्लास और मैगजीन